अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आज टॉपिक है मास एंड वेट। आज हम मास और वेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज मास? मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body is called mass. क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसको हम मास कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जो पार्टिकल से मिलकर बना है, अब उसमें ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स से ही मिलकर बनता है। तो ये जो है इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं इसको हम इस बॉडी का क्या कहेंगे, ये उसका मास है। अब किसी ऑब्जेक्ट कोई बॉडी जो है वो थोड़े पार्टिकल से मिलकर बनती है, कुछ ज़्यादा, तो हम ये कहेंगे कि उसका जिस कम पार्टिकल से मिलकर बनेगी उसका मास कम होगा, और जिस जो ज़्यादा से मिलकर बनेगी उसका मास ज़्यादा होगा। अगर मैं एक ऐसी ही बॉडी ले लूँ इतनी ही साइज़ की, और उसमें अगर मैं पार्टिकल्स की तादाद जो है वो कर लूँ इस तरह, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा है इसकी निस्बत, तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा होगा इस ऑब्जेक्ट से। तो पार्टिकल्स जो ज़्यादा होंगे जिस ऑब्जेक्ट के, तो वो जो है ऑब्जेक्ट उसका मास भी ज़्यादा होगा। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है अगर आप देखें तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की, वो भी बढ़ जाती है। तो अब अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं इस ऑब्जेक्ट से, तो अगर आप इसके सामने कोई भी चीज़ रखें तो ये उसको ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर सकता है बनिस्बत इसके, क्योंकि इसमें इसका मास कम है। तो हम मास को इस तरीके से फोर्स से भी जो है डिफाइन किया जा सकता है, उसकी अट्रैक्शन से भी। तो मास जो है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं उनसे हम एस्टिमेट करते हैं, और मास जो है कांस्टेंट होता है एवरीवेयर। मास जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप देखें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अर्थ पर मौजूद है तो उसका जो मास है वो वही रहेगा, और अगर आप इसी ही ऑब्जेक्ट को किसी और जगह जिस तरह मून पर चले जाएं तो ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो सेम रहेंगे। तो इस तरह जो है उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर। तो जितने पार्टिकल्स जो है वो अगर आप कम करते जाते हैं उनकी तादाद, जिस तरह मॉलिक्यूल्स है, एटम्स हैं, एटम्स तो हर फंडामेंटल, फिर एटम से जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जितने आप पार्टिकल्स को कम करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, उस बॉडी का जो मास होगा वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरह के हमारे पास मास को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और जो वेट है हमारे पास, वेट क्या होता है? वेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी, द फोर्स experienced by a body applied by another body in contact। अगर हम इसको देखें
تو ویٹ جو ہے یہ ایک فورس ہے جو آبجیکٹ کسی باڈی پر ایکسپیرینس ہوتا ہے اپلائڈ بائی اندر باڈی ان کنٹیکٹ. جس طریقے سے اگر میں ایک باڈی ہوں, میرے اوپر جو فورس ایکسپیرینس ہو رہی ہے بائی اپلائڈ بائی اندر باڈی, جو جس طرح آپ ارتھ کو لے لیں تو یہ فورس ایکسپیرینس کر رہی ہے, دس از کالڈ ویٹ. اس کو ہم کیا کہیں گے, ویٹ کہیں گے. جس طرح ابھی میں, اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ سرفیس لے لیں ارتھ کی, تو ارتھ کے اوپر اگر میں اس جگہ پر موجود ہوں تو میرا جو جتنی فورس ایکٹ ہو رہی ہے, یہ جو ویٹ ہے یہ میرے اوپر جو ہے وہ, میں اس سرفیس کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہوں. یہ جو ارتھ ہے یہ بھی میرے اوپر جو ہے وہ فورس ایگزرٹ کر رہی ہے. رزلٹ کیا ہوا, نیٹ فورس جو ہے وہ زیرو ہے. نیٹ فورس کیا ہے, زیرو ہے. اب میرے اوپر جو فورس ایکسپیرینس ہو رہی ہے ڈیو ٹو ویٹ, وہ اسے ہم کیا کہوں گا, اسے ہم ویٹ کہیں گے. جس طرح یہ ان کنٹیکٹ ہے, تو یا جس طرح ہم کسی بھی آبجیکٹ کو فال کرتے ہیں تو وہ جب کنٹیکٹ ہوتی ہے ارتھ کے ساتھ تو جو ہے اس کو زمین جو ہے وہ اپنی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی اس کے ساتھ کھینچتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں دی فورس ود وچ ارتھ اٹریکٹس اے باڈی ٹورڈز اٹس سینٹر. زمین ہر ایک چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. دس از کالڈ فورس. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, فورس کہتے ہیں. دس از کالڈ فورس, اور دس از کالڈ فورس. فورس جو ہے, اب یہاں پر ہم فورس از ایکول ٹو ہوتا ہے ایف از ایکول ٹو ایم اے, ایف از ایکول ٹو ایم اے, کیونکہ یہاں پر جو ہے اے ایکول ٹو جی, اے از ایکول ٹو جی, کیونکہ زمین جو ہے جو اس باڈی میں ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے, اس لیے ہم اے از ایکول ٹو جی لکھتے ہیں, تو یہ آ جاتا ہے ایم جی. تو دس فورس از ایکول ٹو ویٹ. یہ جو فورس ہے ہم اس کو ویٹ کہتے ہیں. تو یہ ویٹ جو ہے آپ کے پاس یہاں ارتھ پر اس طرح موجود ہے. تو اگر آپ دیکھیں لفٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو باڈی اپورڈ ڈائریکشن میں جاتی ہے, تو اس وقت آپ کو جو ویٹ ہوگا, فرض کریں اب اگر لفٹ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, جب اس اسٹارٹ میں ہے بیلنس کنڈیشن میں, تو اس ٹائم آپ کا جو ماس ہے 60 kg آپ کا ماس ہے. جی کی ویلیو جو آپ اس کو موجود ہے, آپ کا ویٹ 60 نیوٹن آپ کہہ سکتے ہیں, 60 نیوٹن. تو اگر وہ لفٹ جو ہے وہ 10 کلو گرام 10 نیوٹن کی فورس اپورڈ ڈائریکشن میں لگاتی ہے, تو اس طرح آپ کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, انکریز ہو جاتا ہے, اور پہنچ جاتا ہے 70 تک. تو اس طرح, اور جب نیچے آتی ہے تو اس طرح آپ کا ویٹ ریڈیوس ہو رہا ہے, جسے آپ فیل بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ویٹ, ہم یہ کہتے ہیں کہ فورس ایکسپیرینس ہے, جو باڈی فورس ایکسپیرینس کرتی ہے بائی اندر باڈی ان کنٹیکٹ, دوسری باڈی میں جو کنٹیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ, اس کو ہم ویٹ کہتے ہیں, فورس آف ویٹ. اور اس کو W از ایکول ٹو ایم جی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, W از ایکول ٹو ایم جی. اور اگر ہم اس میں ماس اور ویٹ کے اس میں ڈفرینسز کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو ہے ماس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کے ڈفرینس کی بات کریں کہ ماس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے ایوری ویئر, جبکہ ویٹ جو ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا ایٹ ڈفرینٹ پلیسز, ڈفرینٹ ایٹ ڈفرینٹ پلیسز ڈیو ٹو گریوٹی. جس طرح اگر آپ W از ایکول ٹو ایم جی ہے, ایم تو کانسٹنٹ ہے جو اس باڈی کا ہوگا, یہ جو جی ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جس طرح آپ مون پر جاتے ہیں تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ 6 ٹائمز لیس ہو جائے گا, کیونکہ جی کی ویلیو جو ہے وہ 1/6 ہے. ارتھ پر جتنی جی کی ویلیو ہے اس سے 6 گنا جو ہے وہ کم ہے. تو اس طرح آپ کا ویٹ جو ہے وہ 6 ٹائمز جو ہے وہ لیس ہو جائے گا. اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ویٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیسز پر لوکیشن کے حساب سے چینج ہوتا ہے. ماس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو گیا, ویٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ایٹ ڈفرینٹ پلیسز. ماس کو ہم اگر دیکھیں تو اس کو ہم فزیکل بیلنس سے
ہم میئر کر سکتے ہیں فزیکل بیلنس سے، اور اگر ہم ویٹ کو دیکھیں تو اسے ہم اسپرنگ بیلنس سے میئر کر سکتے ہیں۔ ماس کو ہم میئر کرتے ہیں ان کے جی، جبکہ ویٹ کو ہم میئر کیا جاتا ہے نیوٹن، ویٹ کو میئر کرتے ہیں نیوٹن میں، اینڈ بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، ماس جو ہے از اے اسکیلر کوانٹٹی، ماس جو ہے یہ ہمارے پاس اسکیلر کوانٹٹی ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اس میں صرف میگنیچیوڈ کی بات ہوتی، 5 6 7 کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے۔ جبکہ ویٹ جو ہے وہ ہمیشہ، کیونکہ ارتھ زمین ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ دیکھیں فورس تو ہر ایک دو آبجیکٹس کے بیچ میں موجود ہے، کیونکہ اب دوسرا آبجیکٹ جس طرح اگر میں یا کوئی بھی آپ کسی بھی آبجیکٹ کو لے رہے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ماس پر، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس کا پارٹیکل زیادہ ہوں گے وہ اس کے اوپر فورس بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ارتھ جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بڑی ہے، اس لیے ارتھ جو ہے وہ ہر آبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اسی کو ہم فورس آف ویٹ کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈائریکشن ڈاؤنورڈ ڈائریکشن ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ویٹ جو ہے وہ ویکٹر کوانٹٹی ہے، ویٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی، ویٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی۔ اس کو ہم میئر کیا جاتا ہے کلو گرام میں، اور اس کو ویکٹر کوانٹٹی۔ اس طرح ہم اس کو فارمولا یوز کرتے ہیں، m is equal to F by A اور W is equal to mg۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی کچھ ڈفرینسز ہیں ماس اور ویٹ کے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو ماس جو ہے وہ پارٹیکلز ہے، جو کوانٹٹی ہے میٹر کی پریزنٹ جو باڈی میں ہے اس کو ہم ماس کہتے ہیں، اور جبکہ ویٹ جو ہے وہ فورس ایکسپیرینس ہے جو اس باڈی پر ہوتی ہے، جو اپلائی ہوتی ہے دوسری باڈی جو اس کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ارتھ کی ایگزامپل دی کہ جو آپ ارتھ کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہے، ارتھ جو آپ کے اوپر فورس ایگزرٹ کر رہا ہے، آپ فورس اس کے اوپر ایکٹ کر رہے ہیں، اور ارتھ بھی اتنی ہی فورس آپ کے اوپر لگا رہا ہے۔ تو یہ دس از کالڈ ویٹ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویٹ کہتے ہیں، اور یہ آپ کے پاس ڈفرینسز